علیزہ بیوی بھاگ گئی ہیں، پوری حویلی میں نہیں مل رہی ہیں۔ میں ایک ایک کمرہ دیکھ چکی ہوں، بیسمنٹ بھی دیکھ آئی ہوں، چھت پر بھی میں نے نظر دوڑا لی۔ ڈرائیور سے پوچھا ہے تو وہ بول رہا کہ وہ آ چکی ہیں۔ پالر، وہ جب گیا تھا تب اس کو یہی بول کر روانہ کیا گیا تھا کہ وہ تو نکل چکی ہیں اور انہیں کافی ٹائم ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ مہمانوں کے چہرے ایک دم رنگ بدل گئے، ہنسی مذاق کی جگہ سنسنی نے لے لی، پورا ماحول جیسے سناٹے کی زد میں آ چکا تھا۔ آج اس کی شادی تھی، بارات بھی ساتھ کھڑی تھی اور اس ملازمہ کی بات سن کر سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ زینت بیگم جو بھی مسکراہٹوں میں گھری ہوئی تھی ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئیں اور تیز قدموں سے ملازمہ کی طرف بڑھیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میری بیٹی کے بارے میں زبان سنبھال کے بات کرو۔ انہوں نے ملازمہ کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ آواز اتنی بلند کہ ہال میں گونج گئی۔ شوکت صاحب بھی اپنی نشست سے اٹھے۔ ان کے چہرے پر حیرت، شرمندگی اور غصہ بیک وقت نمایاں ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے داماد کے والد رئیس احمد صاحب کی طرف دیکھا۔ رئیس صاحب پلیز، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں فوراً پتہ کرواتا ہوں۔ ملازمہ نے صحیح طرح سے دیکھا نہیں ہوگا، وہ گھبراہٹ کے عالم میں اپنی بیوی کی طرف بڑھے تھے۔ دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اتنے مہمانوں کے درمیان ایسی بات ان کی عزت کو خاک کر سکتی تھی، لیکن رئیس احمد صاحب کے چہرے پر عجیب سا تناؤ تھا۔ انہوں نے نظریں چرائیں مگر مہمانوں کی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ ساری خوشیاں لمحہ بھر میں فضا سے کھو گئیں۔ خواتین کی سرگوشیاں، مردوں کی الجھن بھرے چہرے، سب کچھ ایک بدصورتی کا عکس پیش کرنے لگا تھا۔ فوراً ہی گھر کے سارے ملازمین حرکت میں آ گئے۔ کوئی چھت کی طرف دوڑا، کوئی باغیچے کی سمت، کوئی مہمانوں کے کمروں میں جھانکنے لگا۔ ہر مقام، ہر کمرہ، ہر کونا چھان مارا گیا، لیکن علیزے جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نگل گیا۔ زینت بیگم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے مگر وہ ضبط کیے کھڑی تھیں۔ نہیں، میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، علیزے کہیں گئی نہیں، وہ اندر ہی ہوگی کہیں۔ ان کے الفاظ جیسے خود کو جھٹلانے کی کوشش ہو۔ وہ تو اس شادی سے بے حد خوش تھی، مطمئن تھی، وہ نہیں کر سکتی ایسا۔ وہ خود کو ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل اندر ہی اندر پریشان ہو رہا تھا۔ ان کی بیٹی ایک پڑھی لکھی پروفیسر تھی، بھلا ایسے کیسے وہ اتنا بڑا قدم آخری موقع پر اٹھا سکتی تھی؟ کیا اسے ایک بار بھی اپنے باپ اور ماں کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر وہ بھاگ گئی تو اس کی چھوٹی بہن کی شخصیت کتنی متاثر ہوگی؟ شوکت صاحب خاموشی سے اپنے موبائل پر نمبر ملانے لگے مگر بار بار کال بند جا رہی تھی۔ پوری حویلی میں اب صرف بے یقینی، شرمندگی اور خوف کی گہری لہر تھی۔ علیزے کا یوں غائب ہو جانا صرف ایک لڑکی کا فرار نہیں تھا بلکہ ایک خاندان کی عزت کا سوال بن چکا تھا۔ پورے خاندان میں شوکت صاحب کی بیٹی کا چرچا تھا۔ علیزہ سکندر کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک کالج کی پروفیسر تھی۔ سب اس کو عزت دیتے تھے، فیملی گیدرنگ ہو یا پھر کوئی گھرانہ، ہر شخص اپنا رشتہ علیزہ سے جوڑنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود اپنے لیے یہ شخص منتخب کیا تھا۔ مگر اب جیسے سب کچھ ریت کی مانند پھسل گیا تھا۔ شوکت صاحب کی شخصیت بہت بری طرح متاثر ہو گئی تھی۔ لوگوں کی عجیب و غریب باتیں ان کے کانوں میں آ رہی تھیں جسے وہ بہت مشکل سے ضبط کر رہے تھے۔ دل میں ہولے ہولے درد ہونا بھی شروع ہو گیا تھا۔ وہ زیر لب بولے تھے، پلیز علیزہ لوٹ آؤ، کیوں اپنے باپ کو رسوا کر رہی ہو؟ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد جیسے پوری حویلی میں بھونچال آ گیا ہو۔ باراتی جو ابھی تک بے یقینی میں خاموش بیٹھے تھے اب سرگوشیوں سے نکل کر کھلے لفظوں میں باتیں کرنے لگے۔ شور بڑھتا جا رہا تھا، سب کی نظریں ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھیں، کوئی حیرت سے، کوئی طنز سے اور کوئی شرمندگی سے نظریں چرا رہا تھا۔ اچانک دلہن کی ہونے والی ساس کھڑی ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر غصے کی شدت سے لالیاں ابھر آئی تھیں، آواز میں طوفان بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے شوکت صاحب؟ پوری برادری میں ہماری ناک کٹوا دی آپ کی بیٹی نے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ایسی حرکتیں ہمارے خاندان کی عورتیں نہیں کرتی۔ ان کی باتوں میں زہر گھلا ہوا تھا، جیسے سارا غصہ ایک ہی وار میں نکال دینا چاہتی ہوں۔ کتنی دیر سے وہ خاموش بیٹھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ لڑکی آ جائے۔ ان کے بیٹے کی شادی تھی، جتنی عزت لڑکی والوں کی خراب ہونی تھی اتنی بے عزتی ان کی بھی خراب ہوتی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے، ان کے بیٹے کو پھر رشتہ نہیں ملتا کہ عین موقع پر لڑکی بھاگ گئی۔ یہ باتیں سوچ کر ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اسی لیے وہ غصے سے بھرس پڑی تھیں۔ زینت بیگم بے بس ان کی طرف دیکھ رہی تھیں،
جبکہ شوکت صاحب گھبراہٹ میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا کر نرمی سے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھابھی جی پلیز تھوڑا تحمل کریں، کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، الیزے شاید پارلر گئی ہو، آخری وقت میں کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی، ہم پتہ کرواتے ہیں، پلیز سب لوگ بیٹھ جائیے، پارلر والے بھی ابھی ٹھیک طرح سے نہیں بتا رہے، پولیس کمپلین کرنی ہوگی، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ دبے دبے لہجے میں ان کو قائل کرنا چاہتے تھے، آخر کو ان کی بھی بیٹی تھی، ان کی بھی عزت کا سوال تھا، اگر ان لوگوں کی عزت خراب ہو رہی تھی تو ان کی عزت پر بھی کوئی پھول نہیں چڑھا رہے تھے، لیکن اب کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ خواتین نے اپنی بچیوں کو بازو سے تھام کر کھڑا کر دیا، مردوں نے ہولے ہولے سر ہلانا شروع کر دیا۔ پارلر گئی اب جب نکاح ہونے والا ہے؟ کسی مرد کی آواز طنزیہ انداز میں بلند ہوئی۔ یہ سب بہانے ہیں، صاف بات کریں شوکت صاحب، بیٹی آپ کی ہے، شرمندگی ہمیں کیوں ملے؟ دوسری طرف کچھ لوگ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھنے لگے، کچھ خواتین نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور بچوں کو سنبھالتے ہوئے جانے کی تیاری کرنے لگیں۔ ایک بھاری بدن عورت نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ایسا تماشا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لڑکی بھاگ گئی شادی والے دن اور الزام دیا جا رہا ہے پارلر کو۔ ارے بہن تمہاری بیٹی کا کردار ہی ٹھیک نہیں تھا، پہلے بتاتی کہ اتنی پڑھی لکھی لڑکی بھی ایسا گل کھلا سکتی ہے۔ زینت بیگم کو دیکھ کر وہ طنزیہ بولی تھی۔ پاس کھڑی عائشہ نے ضبط سے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی بہن اس کی آئیڈیل تھی، ہر وقت ہر کسی کے سامنے وہ بہت ہی پرجوش انداز میں بتاتی تھی کہ وہ علیزے کی بہن ہے، اور آج اسی بہن نے سب کے درمیان ان کا جینا محال کر دیا تھا۔ شوکت صاحب پسینے میں شرابور چہرے پر بے بسی اور شرمندگی لیے سب کو روکتے رہ گئے۔ پلیز پلیز 2 منٹ دیں، علیزے مل جائے گی، میری بات کا یقین کریں، اس طرح بارات لے کر واپس نہ جائیں، میری بیٹی بدنام ہو جائے گی، خدا کے لیے ٹھہر جائیں، اللہ کا واسطہ۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ باراتیوں کے پاؤں پکڑ لیں، مگر اب سب کچھ ریت کی مانند پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باراتی کسی صورت رکنے کے موڈ میں نہیں تھے، سب ایک ایک کر کے حویلی سے باہر جانے لگے، ایک شور، ایک ہنگامہ، ایک طوفان پیچھے چھوڑ گئے، اور ایک ایسی بدنامی پیچھے چھوڑ گئے جس میں صرف اور صرف رسوائی اب ایک لڑکی کی ہونی تھی۔ شوکت صاحب اپنا دل تھام کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئے، جیسے کسی نے زمین سے باندھ دیا ہو، ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ زینت بیگم تیزی سے ان کے پاس آئیں، پانی کا گلاس تھمایا، مگر ان کی نگاہیں کہیں کھو چکی تھیں۔ اسی اثنا میں ملازم دوڑتا ہوا آیا، سائیں جی پوری حویلی چھان لی، علیزے بی بی کہیں نہیں ملتی۔ یہ آخری کاری ضرب تھی جو ان دونوں میاں بیوی کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ زینت بیگم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سر تھام لیا۔ یا اللہ، یہ کیسا دن دکھایا ہے تو نے۔ شور ختم ہو چکا تھا، مگر جو طوفان دلوں میں آ چکا تھا وہ تباہی پھیلانے کو تیار تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کے 12 بج چکے تھے، پورے آسمان پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حویلی کے آنگن میں اب صرف ہوا کی سائیں سائیں باقی رہ گئی تھی۔ مہمانوں کا شور، ہنسی کہکے سب ہوا ہو چکے تھے، اب صرف خالی کرسیاں، بکھرے ہوئے پھول اور دل کو چیر دینے والی خاموشی رہ گئی تھی۔ حویلی کے لاؤنج میں مدھم روشنی جل رہی تھی، دیوار پر لگا گھڑیال ہر سیکنڈ پر خاموشی کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ شوکت صاحب صوفے پر بیٹھے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے تھے، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ان کے کندھوں پر آ گیا ہو۔ آنکھوں کے کونے بھیگے ہوئے تھے اور چہرہ بے بسی کی ایک عجیب تصویر بن چکا تھا۔ زینت بیگم ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں، چہرے پر دکھ، غصہ اور شرمندگی کی ملی جلی جھلک۔ چند قریبی رشتہ دار اب بھی وہاں موجود تھے، جو کسی تسلی کے بجائے محض خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے، تاکہ کوئی بات مل سکے اور اسے خاندان میں پھیلا سکیں۔ شوکت صاحب نے ایک دم سر اٹھایا اور زینت بیگم کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ آواز بلند ہو چکی تھی، جیسے اندر کا سارا لاوا باہر آ گیا ہو۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ کچھ علم ہے تمہیں؟ زینت کتنی بے عزتی ہوئی ہے ہماری، لوگ کیا کیا کہہ کر گئے ہیں، سب تھو تھو کر رہے تھے ہم پر۔ ان کے آنسو اب بے قابو ہو چکے تھے، آواز میں لرزش اور دل میں شدید کرب تھا۔ کب تک وہ چپ لگا کر رکھتے؟ آخر کو انسان تھے، رد عمل تو انہوں نے دینا ہی تھا۔ زینت بیگم نے بھی آنکھیں پونجھی، مگر غصے سے بول اٹھیں۔ میں نے تو کہا تھا وقت پر شادی کر دیں، مگر نہیں، آپ کو تو اس کی تعلیم کی فکر تھی۔ یہ لیجئے نتیجہ، صحیح چاند چڑھایا ہے آپ کی لاڈلی نے۔ اگر میں نے چھوٹ دی ہے تو تم تربیت کر دیتی۔ یہ تربیت کی ہے تم نے؟ ماں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اولاد کی تربیت۔ میں نے تو کبھی بیٹوں سے لاڈ نہیں کیا، تم ہی دن رات اس کے آگے پیچھے رہتی۔ شوکت صاحب کا چہرہ لال ہو گیا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے ایک معصوم سی آواز فضا میں گونجی۔
ان کی چھوٹی بیٹی صوفے کے کنارے سمٹی بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے بولی، پلیز امی ابو آپ دونوں چپ ہو جائیے، آپس میں ہی اگر ہم لڑیں گے تو آپ ہی کو کون ڈھونڈے گا؟ وہ جہاں بھی ہو اکیلی ہے، ڈری ہوئی ہوگی، ہم اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ جانے بغیر اس پر الزام لگا رہے ہیں۔ شوکت صاحب نے بے بسی سے اسے دیکھا، جیسے اس کی بات دل پر لگی ہو، پھر سر جھکا لیا۔ کیا تلاش کریں اب؟ سب کچھ برباد ہو چکا ہے، عزت، رشتہ، بھروسہ، سب کچھ۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا، ہر دیوار پر جیسے تماشائی بن کر اس حویلی کی ذلت کی گواہی لکھی گئی ہو۔ ہوا بھی اب اندر سسک رہی تھی، دل بوجھل ہو چکے تھے، اور امید وہ تو کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جہاں سے امید چھوڑی جاتی ہے وہیں سے رب العالمین مدد کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن علیزے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ رات کا چوتھا پہر تھا، ساری حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ ہر کمرے، ہر دیوار، ہر در و دیوار پر ویرانی ناچ رہی تھی۔ لاؤنج کی مدھم روشنی اب تھکن سے جھکنے لگی تھی، سب لوگ اپنی جگہ خاموش بیٹھے تھے۔ صدمے نے کسی کو سونے نہ دیا، دلوں میں بس ایک ہی دعا تھی، علیزے خیریت سے ہو، واپس آ جائے۔ ایک دو بار زینت بیگم نے شوکت صاحب کو تاکید کی تھی کہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ان کی بیٹی کا کچھ پتہ نہیں تھا، ایسے کیسے وہ سو جاتے، ان کا ضمیر ہی اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا، اور تقریباً کچھ لمحے بعد قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ دروازے کی ہلکی سی آواز ابری، جیسے کسی نے بہت آہستگی سے اسے کھولا ہو۔ سب کی نگاہیں ایک ساتھ مرکزی دروازے کی طرف اٹھیں، اور پھر سانسیں جیسے رک گئیں۔ جو منظر آنکھوں کے سامنے تھا وہ جان نکال لینے کے لیے کافی تھا۔ دروازے پر علیزے کھڑی تھی، بکھرے بال، چہرے پر گرد و غبار، آنکھوں میں عجیب سی ویرانی، ہونٹ خشک، پاؤں ننگے، لباس کا حال بھی ایسا جیسے کئی کانٹے چبھے ہوں۔ وہ نہایت سست قدموں سے اندر آ رہی تھی، اس کا وجود جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہو، جیسے ہر احساس اس کے اندر سے چھن چکا ہو۔ آنکھوں میں ویرانی، چہرے پر اداسی، اسے دیکھ کر بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ شوکت صاحب اور زینت بیگم کی سانسیں جیسے تھم گئی تھیں۔ تمام مہمان پھٹی پھٹی نگاہوں سے علیزے کا برباد ہوا وجود دیکھ رہے تھے۔ علیزے، زینت بیگم کی آواز کپ کپائی، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا ہو۔ جیسے ہی وہ تھوڑا اور قریب آئی، زینت بیگم تڑپ کر اٹھیں اور بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ، یہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہاں تھی تم؟ بولتی کیوں نہیں؟ ان کی آواز میں درد اور ماں کی بے بسی شامل تھی۔ وہ علیزے کو جھنجھوڑ رہی تھیں، مگر علیزے کا چہرہ خالی، بالکل خالی تھا۔ آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف خالی پن، ایک ایسا خالی پن جو عقل انسان کا دل چیر دے۔ اس کی خاموشی پوری حویلی کا سکون برباد کر گئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کہاں چلی گئی تھی؟ کس حال میں ہو بیٹا؟ شوکت صاحب بھی آگے بڑھے، آنکھیں نم تھیں، آواز بھرائی ہوئی۔ بیٹا کچھ تو بولو، باپ ہوں تمہارا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ لوگ اپنی پریشانی بھول کر علیزے میں لگ گئے تھے۔ آخر وہ اس خاندان کا سب سے اہم فرد تھی، اور اب اس کو اس حال میں دیکھ صحیح معنوں میں ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ مگر وہاں موجود چند قریبی رشتہ دار جو کافی دیر سے اسی انتظار میں تھے کہ مزید کوئی تماشا ہو، ان کے چہرے جیسے کھل اٹھے تھے۔ عائشہ دوڑتی ہوئی آئی بہن کے سامنے۔ آپی، خدا کے لیے کچھ تو بولیے، ہوا کیا ہے؟ یہ آپ کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ آپ کس حال میں واپس آئی ہیں؟ کچھ تو بتائیے۔ وہ رو رہی تھی، بہن کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی، مگر علیزے بس خاموش تھی، نہ نگاہ میں کوئی تاثر، نہ ہونٹوں پر کوئی حرکت۔ وہ جیسے سب سن رہی ہو مگر سب کچھ سمجھ نہ پا رہی ہو۔ اس کا سر اپنی ماں کے کندھوں سے لگا تھا، اور وہ بس ایک خالی پن لیے سب کو تکے جا رہی تھی۔ زینت بیگم کی سسکیاں اب بلند ہو چکی تھیں۔ کیا کسی نے کچھ کیا تمہارے ساتھ؟ کچھ کہا؟ ظلم کیا؟ بول علیزے، اپنی ماں کو بتا، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ ہاتھ جوڑنے کے در پر آ گئی تھی، مگر علیزے کی خاموشی اب سب پر بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، سوالات ہوا میں معلق تھے، جواب صرف ایک خاموش وجود کے گرد سمٹے ہوئے تھے۔ شوکت صاحب پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بیٹی، میری عزت، کیا ہو گیا تجھے؟ کسی کے پاس اب الفاظ نہ تھے، صرف ایک سوال تھا جو سب کی آنکھوں میں تھا۔ علیزے کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ بہت مشکل سے اپنا آپ چھڑا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس میں واقعی ہمت نہیں تھی، قدم بوجھل، کندھے جھکے ہوئے۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسے کسی نے نہیں روکا تھا، جبکہ وہاں کھڑے رشتہ دار
فوراً ہی حرکت میں آئے تھے۔ پورے خاندان میں یہ بات آگ کی طرح پھیلا دی گئی کہ عائشہ رات کے 4 بجے بکھری ہوئی حالت میں لوٹی ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے، اور اس غلط کا مطلب تو سب بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی علیزے کے قدم خود بخود واش روم کی طرف اٹھے، جیسے وہ خود کو گھسیٹ کر وہاں لے جا رہی ہو۔ ایک بوجھ تھا جو اس کے وجود کو توڑے جا رہا تھا، مگر وہ اب محسوس کرنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ زندگی اس نے ہمیشہ ایک وقار کے ساتھ گزاری تھی، اپنی ناک پر وہ مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی، اور اب پورا کردار اس کا برباد ہو گیا تھا۔ اس کی پوری ساگ ہل چکی تھی، اتنے سالوں میں بنائی ہوئی عزت لمحے میں برباد ہو چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے اس نے شاور آن کیا اور پھر بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ محسوس کیے، وہ کپڑوں سمیت پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ پانی ٹپ ٹپ اس کے اوپر برسنے لگا، مگر وہ ہلی تک نہیں۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے سے بہتے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کے درد کو نہ چھپا سکے۔ دل چیخ رہا تھا، روح رو رہی تھی، لیکن لب سلے ہوئے تھے۔ کپڑے اس کے وجود سے لپٹے تھے، لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہایت بے بس لگ رہی تھی، جیسے زندگی اس سے کوئی بہت بڑا حساب لے چکی ہو، اور اب صرف ایک خالی خول باقی ہو۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور عائشہ اندر آئی۔ آپی؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر علیزے کہیں دکھائی نہ دی۔ پھر واش روم سے آتے شاور کی آواز پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ یا اللہ! آپی! عائشہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، شاور بند کیا اور علیزے کے کندھے کو تھاما۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کپڑوں سمیت پانی کے نیچے کھڑی ہو۔ اس نے علیزے کا ہاتھ تھاما اور باہر لے جانے کی کوشش کی، مگر علیزے کی حالت وہ گویا پتھر کی ہو چکی تھی۔ آپی کچھ تو بولو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں گئی تھی؟ کہاں رہ گئی تھی؟ ہم سب کتنی بدنامی جھیل چکے ہیں، ابو کا دل بیٹھ گیا ہے، اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے اپنا۔ آپ کے جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی آپی، لیکن آپ کی اس حالت سے ہو رہی ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، پلیز کچھ تو بتائیے۔ لیکن جواب نادر تھا۔ عائشہ کی آواز بھر آئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر علیزے وہ خاموش تھی، صرف خاموشی سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں گواہ تھیں کسی بہت بڑے طوفان کی، جو اس کے اندر آ کر سب کچھ بہا لے گیا تھا۔ بولو نا آپی، میں تمہاری بہن ہوں، مجھ سے بھی کچھ چھپانا ہے؟ تمہاری خاموشی مجھے مار ڈالے گی۔ عائشہ نے اسے زور سے جھنجھوڑا، لیکن علیزے کی نظریں بس اسے دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، جیسے وہ سب بھول چکی ہو، یا شاید سب یاد ہے مگر الفاظ مر چکے ہیں۔ کمرے کی ہوا بوجھل ہو چکی تھی، درد دیواروں سے ٹپک رہا تھا، اور علیزے وہ بس ایک زندہ لاش بن کر کھڑی تھی۔ نہ کچھ کہا، نہ کوئی فریاد کی، صرف ایک ساکت خاموشی جو چیخوں سے بھی زیادہ ہولناک تھی، جو دل دہلا دینے والی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے، لیکن علیزے کی حالت جوں کی توں تھی۔ اس نے کالج چھوڑ دیا تھا، وہ وہاں تعلیم دینے بھی نہیں جا رہی تھی۔ کئی بار زینت بیگم نیوز وہاں بھیجنے کی کوشش کرتی، مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ وقت پر کھانا مل جاتا تو زہر مار کر 2 لقمے لے لیتی، ورنہ کوئی سوال بھی نہیں کرتی تھی۔ اپنے کمرے تک محدود رہنا اس نے سیکھ لیا تھا۔ اس کو دیکھ کر کسی زندہ لاش کا گمان ہوتا تھا، ایک ایسی زندہ لاش جو محض سانس لے رہی ہو، لیکن جذبات اور احساسات مر چکے ہوں۔ آج معمول کا ہی دن تھا، کمرے میں دھیمی روشنی جل رہی تھی، رات کا پچھلا پہر تھا۔ شوکت صاحب اور زینت بیگم اپنے بستر پر بیٹھے بے چین نگاہوں سے چھت کو تکتے جا رہے تھے۔ کمرے میں سناٹا چھایا تھا، مگر دلوں میں ایک طوفان بھرپا تھا، جو زبان پر آ کر خاموشی کو توڑنے کو بےتاب تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے زینت، شوکت صاحب نے گہرا سانس لیتے ہوئے خاموشی توڑی۔ میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تو کچھ نہیں کہتا اسے، کوئی الزام نہیں دیا میں نے۔ کتنی بدنامی ہوئی ہمیں، لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ سب برداشت کر رہا ہوں میں، لیکن علیزے وہ تو جیسے مکمل چپ کی تصویر بن چکی ہے۔ مجھ سے اس کی ایسی حالت برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کو بولو کہ وہ پرانی علیزے بن جائے، مجھ سے اب یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ زینت بیگم نے تھکی تھکی نگاہوں سے شوہر کو دیکھا، چہرے پر افسوس اور بے بسی کی جھلک نمایاں تھی۔ میں نے بھی کتنی کوشش کی ہے شوکت اسے باتوں میں لانے کی، کبھی نرم لہجے میں، کبھی غصے میں، کبھی ماں بن کر، کبھی دشمن بن کر، تانے دیے، جھنجھوڑا، مگر وہ بس ایک خاموش چہرہ لیے گھومتی ہے، نہ کچھ پوچھتی ہے، نہ جواب دیتی ہے۔
شوکت صاحب نے اپنا سر تھام لیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ زینت پلیز اسے اب تانے مت دو، میری بچی اتنی بری نہیں ہے، میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی ہے، اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ہاں، حالات شاید ایسے ہو گئے تھے کہ وہ خود بھی بے بس ہو گئی ہے۔ زینت بیگم خاموش ہو گئیں، کچھ دیر بعد آہستہ سے بولی، کیا کریں شوکت، کچھ تو سوچنا ہوگا، وہ دن بدن اور خالی ہوتی جا رہی ہے، میں تو ڈرنے لگی ہوں اس کی خاموشی سے، خدا نہ کرے کسی دن ہم لوگوں کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ شوکت صاحب ان کی بات سن کر بولے تھے، میں نے کل ایک عورت کو بلایا ہے، شوکت صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، رشتہ لے کر آ رہی ہے، سوچا ہے شاید کوئی مناسب بات بن جائے، علیزے کو ایک نیا آغاز مل جائے۔ زینت بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا، رشتہ؟ کیسا رشتہ؟ کس کا ہے؟ کون ہے وہ لڑکا؟ کس خاندان سے ہے؟ اور اس کی ماں، کیا انہیں علم ہے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ شوکت آپ دیکھ لینا، اگر اس نے کل آ کر علیزے کو کچھ بھی کہا تو وہ بہت ہرٹ ہو جائے گی، پہلے ہی اس کے کان میں ہر حقیقت ڈال دیں تاکہ بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شوکت صاحب نے ہلکی سی بے چینی سے رخ موڑا، بس اتنا معلوم ہے کہ لڑکا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، کہیں باہر ملازمت کرتا ہے، کل وہ لوگ خود آ کر ملیں گے، وہی سب بات ہو جائے گی، لیکن ہمیں لڑکے کی ماں سے بات کرنی چاہیے، وہی سب کچھ بتا سکتی ہے۔ زینت بیگم نے تشویش سے کہا، ابھی تو بس عورت آ رہی ہے رشتہ لے کر، ہو سکتا ہے کہ لڑکا اور اس کی ماں بھی آ جائے، کل دیکھتے ہیں، بیٹھ کر اچھی طرح بات کر لیں گے، اگر سب ٹھیک ہوا تو شاید علیزے کی زندگی میں کوئی روشنی لوٹ آئے۔ شوکت صاحب کی آواز میں امید کی ایک ہلکی سی رمق تھی جو زینت بیگم کے چہرے پر بھی تھوڑا سکون لے آئی تھی، مگر دونوں کی آنکھوں میں یہ سوال اب بھی زندہ تھا کہ ایک مہینے کی خاموشی آخر کس سچ کو چھپائے ہوئے تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا، دوپہر کی دھوپ کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی، مگر لاؤنج میں ایک عجیب سی ٹھنڈک، خاموشی اور سنجیدگی کا راج تھا۔ زینت بیگم، شوکت صاحب اور ان کی بیٹی عائشہ صوفے پر بیٹھے تھے، چہروں پر سوال تھے، دلوں میں بے چینی۔ کمرے کا ماحول ایسا تھا جیسے کوئی بڑا فیصلہ سر پر کھڑا ہو۔ ان کے بالکل سامنے صوفے پر ایک باوقار، گہری نظریں رکھنے والی باعزت خاتون، ان کے ساتھ ایک مرد، بلند قامت، کشادہ پیشانی، سانولی چمکدار رنگت، گہرے خد و خال، جس کی آنکھوں میں وقار اور لہجے میں تمکنت تھی۔ وہ ببرک خان زادہ تھا، اس کا لباس سادہ لیکن پروقار تھا، قمیض شلوار کے اوپر واسکٹ، صاف ستھرا حلیہ، ہر زاویے سے مکمل شخصیت کا مالک۔ وہ جس طرف نظر کرتا ایک رعب چھا جاتا۔ چند لمحے خاموشی رہی، زرمین بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر شوکت صاحب کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ہمیں علم ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان کے الفاظ نرمی سے لپٹے تھے لیکن اثر بہت گہرا رکھتے تھے۔ سنا ہے آپ کی بیٹیاں خود اس سب کی گواہ بنی تھیں۔ شوکت صاحب نے سر جھکا لیا، ان کے چہرے پر شرمندگی اور دکھ کا سایہ چھا گیا، اور زینت بیگم نے لب بھینچ لیے۔ زرمین بیگم نے بات جاری رکھی، خیر، میں آپ کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا چاہتی، میری یہاں آنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے ایک پل کو خاموشی اختیار کی، پھر گہری سانس لی۔ میں اپنے ببرک کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ زینت بیگم اور شوکت صاحب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ عائشہ کا چہرہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ہمیں ایک پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی، سمجھدار لڑکی کی تلاش تھی۔ میری یہ خواہش ہے کہ ببرک کی زندگی میں کوئی ایسی عورت آئے جو اس کا خیال رکھ سکے، اس کے ساتھ چل سکے اور اس خاندان کا وارث پیدا کر سکے۔ ان کی نظریں ببرک خان زادہ پر پڑیں جو بالکل خاموش بیٹھا تھا، چہرے پر کوئی گھمنڈ یا غرور نہیں، صرف ایک سادگی اور گہری سوچ کا عکس۔ زرمین بیگم نے بات بڑھائی، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، پہلی شادی اس کے والد نے اپنی پسند سے کروائی تھی، گاؤں کی ایک لڑکی سے۔ بدقسمتی سے وہ اولاد کے قابل نہ نکلی۔ ببرک نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، نہ زبان کھولی، مگر اب ہمیں اپنے خون کی نسل آگے بڑھانی ہے۔ انہوں نے شوکت اور زینت کی طرف سنجیدگی سے دیکھا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو اس کی زندگی کا نیا آغاز ملے۔ مگر وہ لمحہ بھر رکی، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ شوکت صاحب اور زینت بیگم دونوں کے چہروں پر سنجیدگی مزید گہری ہو گئی، ان کی نظریں ایک ساتھ زرمین بیگم پر جمی رہیں۔ کمرے میں ایک پل کو سناٹا طاری ہو گیا، صرف دلوں کی دھڑکنوں کی آواز باقی رہ گئی۔ لاؤنج کی فضا اب قدرے بوجھل ہو چکی تھی، باہر ہلکی سی دھوپ اب اندر کا ماحول مزید اجاگر کر رہی تھی، مگر اندر بیٹھے سب افراد کی نظریں اور توجہ صرف آنے والے جملوں پر مرکوز تھیں۔
زرمین خانزادہ کی آنکھوں میں غرور اور انداز میں برتری صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کرسی پر ذرا سا جھکتے ہوئے نرمی سے لپٹے کڑوے الفاظ ادا کیے۔ ہمیں آپ کی بیٹی کے ماضی کا بخوبی علم ہے، بدنام زمانہ کہیے یا جو بھی، مگر ہمارا ببرک خانزادہ وہ ایک عزت دار جدی پشتی رئیس ہے۔ اس کا کاروبار ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے اور ہمارے خاندان میں کبھی بھی ایسے معاملات کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن پھر بھی ہم نے اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے۔ وجہ اس کا ایجوکیٹڈ ہونا ہے۔ زینت بیگم کا چہرہ تن گیا۔ وہ بھی کچھ کہنے ہی لگی تھیں کہ زرمین بیگم نے اپنی بات جاری رکھی۔ بس ہمیں حق مہر اور زیور میں تھوڑی رعایت درکار ہے۔ آپ سمجھ سکتی ہیں اتنے بڑے خاندان میں بھی کچھ معاملات نرمی سے حل کرنا پڑتے ہیں۔ یہ جملے سنتے ہی زینت بیگم کی آنکھوں میں ایک چمک لہرائی، مگر غصے کی۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، مگر بہن یہ تو لڑکی کی سیفٹی ہوتی ہے، ایک ماں کی دل کی تسلی، اور پھر ہماری بیٹی جس اذیت سے گزری ہے، کیا آپ سمجھ سکتی ہیں؟ ہمیں یہ سیفٹی ضروری ہے۔ زرمین بیگم ہلکا سا مسکرائیں، مگر وہ مسکراہٹ نرمی کی نہیں، طنز کی تھی۔ دیکھیے، مرضی آپ کی ہے، ہمارے ببرک کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، بس ہمیں لگا کہ شاید آپ کی بیٹی کو ایک عزت دار نام دے کر ہم کچھ اچھا کر لیں، مگر رعایت ہمیں چاہیے ہوگی، یہی ہماری شرط ہے۔ شوکت صاحب جو اب تک خاموش تھے آہستہ سے بولے، بہن جی آپ بات کو غلط رخ پر لے جا رہی ہیں۔ ہم کوئی ضد نہیں کر رہے، صرف انصاف چاہتے ہیں۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میری بیٹی کے لیے میں بہتر کا خواہاں ہوں۔ مگر زرمین خانزادہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور میں بھی ایک ماں ہوں، اپنے بیٹے کے لیے میں بہتر دیکھ رہی ہوں۔ اگر ایک بدنام لڑکی کو اپنی بہو بنا رہی ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ تو تحفظ چاہیے نا۔ اس دوران ببرک خانزادہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ نہ مداخلت کر رہا تھا نہ ہی تائید، بس آنکھیں جھکائے سب سن رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر زینت بیگم نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہمیں سوچنے کا وقت دیجیے، ہم آپ کو فون کر دیں گے۔ جی بہتر۔ زرمین خانزادہ نے گردن ہلائی اور وہ دونوں چائے کی پیالی ختم کر کے آہستہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دروازہ بند ہوا اور لاؤنج کی فضا ایک بار پھر ویران ہو گئی، جیسے کچھ لمحے پہلے وہاں موجود غرور، تلخی اور سوال سب کچھ چھوڑ کر جا چکی ہوں، مگر ایک بوجھ پیچھے رہ گیا تھا، ایک ایسا بوجھ جس میں صرف اور صرف اذیت ہی اذیت تھی۔ رات کی سیاہی آسماں کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ حویلی کے لاؤنج میں زرد روشنیوں کی ہلکی ہلکی ٹمٹماتی روشنی نے کمرے کو مدھم سا چمکا دیا تھا۔ علیزے ایک ماہ کی مکمل خاموشی کے بعد آج بھی وہی پرانی کرسی پر بیٹھی تھی، ساکت بے جان، نظریں زمین میں گاڑے، جیسے وہ کوئی اور جہاں دیکھ رہی ہو۔ زینت بیگم صوفے پر بیٹھی بیٹی کو ایک نظر دیکھ کر بولی، ایسی جگہ رشتہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ کیا عزت ملے گی اسے وہاں؟ جس ماں کا لہجہ ابھی سے زہر آلود ہو، کل کو کیا قیامت ڈھائے گی؟ عائشہ فوراً بول پڑی، امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بے شک لڑکا بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار شخصیت ہے، مگر اس کی ماں، وہ ہم سب کے سامنے تذلیل کر کے گئی ہیں۔ آج جب اس کے سامنے ہماری عزت کی کچھ وقت نہیں، کل کو تو وہ علیزے آپی کو ہر وقت رسوا کرے گی۔ ہم کیوں اسے ایسی جہنم میں دھکیلیں؟ شوکت صاحب جو تکیے سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں تھے، دھیرے سے بولے، رہنے دیتے ہیں، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، ہماری بیٹی پر جو بیت چکی ہے بس وہی کافی ہے۔ فضا میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی، مگر پھر جیسے کسی مردہ دل میں دھڑکن لوٹی ہو۔ علیزے نے دھیرے سے سر اٹھایا، اس کی آواز بہت مدھم تھی، مگر ہر لفظ میں فیصلہ چھپا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی، میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ لاؤنج میں جیسے سب سانس لینا بھول گئے ہوں۔ عائشہ بڑبڑا کر بولی، آپی آپ کیا کہہ رہی ہو؟ پورے 1 مہینے بعد وہ سب کے سامنے بولی تھی، لیکن جو بولی تھی وہ ان سب کی سوچ سے بالاتر تھا۔ شوکت صاحب بھی فوراً سیدھے ہو کر بیٹھے، نہیں بیٹا، تم ہم پر بوجھ نہیں ہو، جو ہونا تھا سو ہو گیا، وہ تمہارا نصیب تھا، مگر اب ہم تمہیں دوبارہ کسی آزمائش میں نہیں ڈالیں گے۔ وہ شفقت بھرے لہجے میں بولے تھے۔ انہیں عائشہ سے زیادہ علیزے عزیز تھی، یہی وجہ تھی کہ اتنا بڑا ثانیہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایک بار بھی اپنی اولاد کو یہ نہیں بولا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں کتنا رسوا ہوا ہوں، کتنے لوگوں نے میرے کردار پر تھو تھو کی ہے، میری عزت مٹی مٹی ہو گئی۔ علیزے کی آنکھوں میں ایک ایسی تھکن تھی جو شاید روح تک اتری ہو۔ اس کی آواز اب بھی دھیمی مگر پرعزم تھی، بابا یہ بھی میرا نصیب ہے، شادی تو میری کبھی نہیں ہوگی، میں جانتی ہوں، مگر میں محض بوجھ بن کر نہیں جینا چاہتی، بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ رضامندی دے دیں۔ زینت بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹی کا ہاتھ تھامنا چاہا،
مگر علیزے نے نرمی سے ہاتھ چھڑوا لیا۔ اب بات ختم کریے، مجھے سونا ہے، یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آنکھوں میں نمی لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے رہ جانے والے ماں، باپ اور بہن کی نظریں بس اس کی کمر پر جمی رہیں اور لاؤنج میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ مگر اب یہ خاموشی بے بسی کی تھی، فیصلے کی تھی اور شاید ایک نئی قربانی کی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، بعض اوقات اچانک ایسے فیصلے کر جاتی تھی کہ اگلا بندہ دھنگ رہ جاتا تھا۔ پورا 1 مہینہ وہ خاموش رہی تھی، ابھی بھی بہت مشکل سے اسے باہر بلایا گیا تھا، اور اب جو بات اس کے سامنے آئی اس پر وہ خاموش نہیں رہی اور بے وقت بول پڑی کہ وہ راضی ہے۔ حالانکہ اس کی فیملی میں اب کوئی بھی رضامند نہیں تھا۔ ببرک خان زادہ ولا کے شاندار مگر سنسان لاؤنج میں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے زرمین بیگم پورے وقار اور رونق سے بیٹھی تھی، ہاتھ میں قیمتی چینی کی پیالی جس سے ہلکی ہلکی چائے کی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ خاموشی کو ببرک کی کھنکتی بے چین آواز نے توڑا۔ امی، جب وہ لڑکی اتنی بدنام ہے تو آپ میری شادی اس سے کیوں کروا رہی ہیں؟ اس کی پیشانی پر بل اور آنکھوں میں الجھن صاف نمایاں تھی۔ میرا نہیں خیال ہمیں اسے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہیے۔ معاشرے میں ہماری ایک پہچان ہے، ایک مقام ہے، میرا اپنا بزنس سرکل ہے، بابا کی ساگ ہے گاؤں میں۔ اگر کسی کو علم ہو گیا کہ میں ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا چکا ہوں جو اپنی شادی کی رات اغوا ہو گئی تھی اور پھر کافی دیر تک غائب رہی، تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اسے بالکل بھی علیزے کے کردار کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ ایک عام لڑکی کی نسبت وہاں گیا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر جو باتیں اس نے اپنی ماں کے منہ سے سنی تھیں وہ اس کے 14 طبق روشن کر گئی تھیں، اسی لیے وہ فوراً ہی شادی سے انکاری ہو گیا تھا۔ زرمین بیگم نے پیالی میز پر رکھی اور ببرک کی طرف جھک کر بولی، کوئی کچھ نہیں سوچے گا، اور اگر سوچے گا بھی تو ہمیں کیا؟ تمہاری دوسری بیوی بن رہی ہے، پہلی تو ویسے ہی گاؤں میں سڑ رہی ہے، ہمیں نسل بڑھانی ہے، وارث چاہیے، اور وہ لڑکی وہ ٹھنڈی ہے۔ صابر، خاموش، ببرک نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ امی، میں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتا جیسا پہلی بیوی کے ساتھ ہوا۔ وہ کچھ بولتی ہی نہیں، عجیب سی ہے۔ زرمین بیگم نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ آنکھیں گھما کر کہا، اسی لیے تو پسند آئی ہے مجھے، تم جیسے مرد کو ایسی ہی عورت راس آتی ہے جو بولے کم، برداشت زیادہ کرے۔ اور رہی بات اس کی عظمت کی، تو ہمیں پتہ ہے وہ اب کنواری نہیں رہی ہوگی، مگر ہمیں فرق نہیں پڑتا، فرق انہیں پڑتا ہے جنہیں کردار سے زیادہ پردے کی فکر ہوتی ہے۔ ببرک نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر زرمین بیگم کی باتیں ذہن پر حاوی ہو چکی تھیں۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، امی، آپ چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیے اگر اس نے مسائل کھڑے کیے تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ زرمین بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا، مسئلے وہ کھڑے نہیں کرے گی، وہ لڑکی ٹوٹی ہوئی ہے اور تم جیسے مرد کے لیے وہی سب سے آسان شکار ہے، تمہیں صرف برداشت کرنا ہے اور تھوڑا سا صبر۔ ببرک نے گہری سانس لیتے ہوئے گردن پیچھے کی اور چھت کو تکتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کی پرچھائیاں تھیں، بوجھل، غیر یقینی اور شاید تھوڑی سی مایوس۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، تمام معاملات طے پا چکے تھے۔ حویلی کی لاؤنج کو سادگی سے آراستہ کیا گیا، نہ کوئی شادیانے، نہ بینڈ، نہ ہنگامہ، صرف خاموشی، جیسے کوئی بوجھ جو سب کے دلوں پر رکھا ہو۔ ایک چھوٹا سا قالین درمیان میں بچھا تھا جس پر مولوی صاحب اپنی سفید داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ چند قریبی رشتہ دار، شوکت صاحب، زینت بیگم، عائشہ اور ببرک کی ماں زرمین بیگم موجود تھیں۔ ببرک سفید کرتا شلوار میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں خالی پن۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا، سب آنکھیں جھکائے خاموشی سے سن رہے تھے۔ مولوی صاحب نے سوال کیا، بیٹی علیزے شوکت، کیا آپ کو ببرک خان زادہ ولد سردار خان زادہ حق مہر 50,000 روپے میں نکاح قبول ہے؟ پورا لاؤنج جیسے سانس لینا بھول گیا۔ علیزے جو کہ سادہ سفید لباس میں بال بندے چہرہ سپاٹ لیے بیٹھی تھی، آہستہ سے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا اور تیسرا سوال بھی دہرایا اور وہی ٹھہری ہوئی آواز، قبول ہے، قبول ہے۔ پھر مولوی صاحب نے ببرک کی طرف دیکھا، بیٹا ببرک خان زادہ، کیا آپ کو علیزے شوکت کا نکاح حق مہر 50,000 روپے میں قبول ہے؟ ببرک نے سر ہلانے کے بجائے زبان سے آہستگی سے کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ دعاؤں کے بعد مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ کمرے میں موجود چند چہروں پر رسمی سی مسکراہٹ آئی، لیکن زیادہ تر خاموش ہی رہے۔ کسی نے خوشی کا شور نہ مچایا، کوئی تالیاں نہ بجیں۔ علیزے اپنی جگہ بیٹھی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
زینت بیگم آگے بڑھی، علیزے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، اب تم اس گھر کی عزت ہو، خود کو مضبوط رکھنا۔ عائشہ نے آنکھوں میں نمی لیے اپنی بہن کے ہاتھ تھامے۔ آپ ہی خوش رہنا پلیز۔ علیزے نے صرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ آنکھوں میں کچھ بھی نہ تھا، نہ شکوہ، نہ خوشی، نہ سوال۔ رخصتی کا وقت آیا، نہ کوئی ڈھول، نہ کوئی سیٹی، صرف ایک سادہ سفید کار دروازے پر کھڑی تھی۔ علیزے نے بغیر کسی احتجاج کے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا، بابا کے قدموں کے سینے سے لگی، ماں کے گلے لگی اور چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ببرک بھی اس کے ساتھ خاموشی سے چل دیا، اس بات سے بے خبر کہ آنے والی زندگی ان دونوں کے لیے کتنے بڑے بڑے امتحانات لیے کھڑی ہے۔ جتنی خاموشی سے یہ نکاح ہوا تھا، اتنے ہی شور سے ان کی زندگی آگے بڑھنے والی تھی۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے اور وہ پوری فیملی کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ یہ رخصتی تو 1 ماہ پہلے ہونی تھی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بے شک جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، ہم زمین والے کتنا ہی کچھ کر لیں، لیکن جو رب نے طے کیا ہے وہی آخر میں طے پاتا ہے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی ایک ولا کے سامنے رکی۔ ایک لمحے کے لیے علیزے حیران ہوئی تھی، ان لوگوں نے آخر حق مہر کی رقم اتنی کم کیوں رکھی؟ مگر فی الحال وہ خاموش رہی تھی۔ ملازمین نے اسے بہت احتیاط سے اتارا تھا۔ چند ایک رسومات ادا کی گئی تھیں اور پھر اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ آخر کو دوسری شادی تھی، اسی لیے زیادہ اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ ابھی تک تو منور خان زادہ کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے بیٹے نے دوسری شادی رچا لی ہے، لیکن ہاں، ان کی خواہش ضرور تھی۔ مگر ان کی بیوی کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جب انہیں علیزے کے کردار کے بارے میں علم ہوگا تو وہ سب سے پہلے یہی سوال اٹھائیں گے کہ اس لڑکی سے شادی کرنے کی کیا تک۔ مگر ان کا کنسرن صرف اور صرف ابھی اولاد تھی، انہیں اپنے بیٹے کی اولاد چاہیے تھی، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کی تھی کہ علیزے کے خاندان میں بچے بہت جلدی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے علیزے کا انتخاب کیا تھا، اور وہ بے حد مطمئن تھی، کیونکہ جتنی سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے سلیکٹ کی تھی، اگلے جا کر انہیں سکون ہی دیتی۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، پھولوں کی مہک ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ علیزے دلہن کا جوڑا پہنے خاموشی سے کمرے کے وسط میں رکھے بستر پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں کئی خواب، دل میں عجیب سی ہچکچاہٹ اور ذہن میں ہزاروں سوالات۔ ہر لمحہ وہ دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے کسی جادو کے انتظار میں ہو، جیسے ابھی کچھ خوبصورت ہونے والا ہو۔ ہاں، آج وہ پرسکون تھی، آنکھوں کی ویرانی کہیں کھو سی گئی تھی، اور یہ بات ہر شخص نے محسوس کی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، گھڑی کی سوئیاں ایک ایک منٹ آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن کمرے کا دروازہ بند ہی رہا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ ببرک خان زادہ کمرے میں داخل ہوا، نظریں سیدھی علیزے پر پڑیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر بنا کچھ کہے سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ علیزے کے چہرے پر حیرت جھلکنے لگی۔ اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہی ہو کہ جو ہوا وہ بس لمحاتی تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اسے تو یہی گمان تھا کہ وہ آئے گا، اس کے پاس بیٹھے گا، اس کا ہاتھ تھامے گا، کچھ اپنے دل کی کہے گا، کچھ اس کی سنے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ لگ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ببرک باہر آیا، صاف کپڑوں میں ملبوس، بال تھوڑے گیلے، چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی۔ اس نے علیزے کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ ہی اپنا لہنگا سمیٹیے اور جگہ بنائیے۔ علیزے کی آنکھیں لمحے بھر کو پھیل گئیں، لب ہلے، دل میں کئی سوال جاگے، زبان پر کچھ الفاظ آنے کو تھے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ ہمت کر کے اس نے آہستگی سے کہا، میں نے سوچا تھا آج شاید ہم ایک دوسرے سے کچھ بات کریں گے۔ اس نے یہ بات بہت ہمت کر کے بولی تھی۔ آخر کو اتنا ٹائم وہ خاموش رہی تھی، لیکن آج بھی کوئی اسے سننے والا نہیں تھا، کیونکہ جو دبا اس کے کردار پر لگ چکا تھا اسے مٹانا بے حد مشکل تھا۔ ببرک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ابھی بات کرنے کا وقت نہیں، میں تھکا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بستر کی دوسری جانب لیٹ کر لائٹ بند کر دی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ خان زادہ تھا، اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی ایک رات باہر گزار کر آئی تھی۔ بے شک دوسری بیوی تھی، لیکن یہ بات اس کا دماغ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ علیزے چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، دل جیسے خالی ہو گیا تھا، آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ کوئی امید، صرف ایک گھٹن سی جو پورے وجود پر طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستگی سے لہنگے کی گوٹیاں سمیٹیں، پیروں سے گھونگھٹ کا پلو کھسکایا اور چپ چاپ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم اس کے دل پر کسی پتھر کی مانند گرتے جا رہے تھے۔ نئی زندگی کی پہلی رات،
جو ہر لڑکی کے لیے خواب ہوتی ہے، علیزے کے لیے ایک کڑوا سچ بن گئی تھی، اور وہ سچ دل میں پیوست ہو چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 دن کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس درمیان اس نے محض زرمین بیگم سے ملاقات کی تھی۔ ملازمین کے ذریعے علم ہوا تھا کہ صاحب کی پہلی بیوی اپنے کمرے میں ہے۔ اس کے دل میں ایک بار خواہش جاگی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی سے ملاقات کرے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ ہو سکتا ہے وہ اس سے ملاقات کرنا پسند نہ کرے۔ ہاں، لیکن یہ بات تھی، ان 3 دنوں میں اس کا شوہر اس کے ہی کمرے میں تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے علیزے نے کئی بار دروازے کی طرف دیکھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، 3 راتیں، جن میں ببرک نے نہ اس سے بات کی، نہ ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ دل جیسے اب تھکنے لگا تھا۔ خاموشی اب اس کے لیے اذیت بن چکی تھی۔ وہ مزید یہ اجنبیت سہنے کے لیے تیار نہ تھی۔ دروازے کی کنڈی گھومی، ببرک کمرے میں داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ چہرہ، سرد مزاج، خاموش قدم۔ وہ سیدھا اپنی جگہ پر بیٹھا۔ علیزے نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہمت کر کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اس نے نرم مگر تھکی ہوئی آواز میں آغاز کیا۔ ببرک نے اس کی طرف ایک سرسری نظر ڈالی، پھر نگاہیں پھیر لی۔ کہو، سن رہا ہوں۔ آج وہ فیصلہ لے چکی تھی۔ زندگی میں ایک عورت کا ہونا سب سے مضبوط رشتہ اس کے شوہر سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اتنے وقت بعد بھی صرف اور صرف اپنے رشتے کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ اپنی بات چیت اپنے شوہر سے شروع کی تھی، اور وہ ایک پروفیسر تھی۔ علم کی کتاب اس کے دل میں موجود تھی۔ اسے ہر شے کا علم تھا۔ بھلا کیسے وہ میاں بیوی کے مقدس رشتے کے بارے میں نہ جان پاتی؟ علیزے نے گہرا سانس لیا، جیسے سینے میں پھنسے الفاظ کو آزاد کرنا چاہتی ہو۔ مجھے آپ کو اپنی اس رات کے بارے میں بتانا ہے۔ اس نے ایک نگاہ علیزے کو دیکھا تھا، لیکن خاموش رہا تھا۔ وہ مزید بولی، اس بارے میں نے کسی سے کچھ علم نہیں کیا۔ میرا دل رضامند نہیں ہوا۔ لگتا تھا کوئی مانے گا ہی نہیں، اور جہاں تک علم ہے کوئی واقعی نہیں مانتا۔ میں صرف اور صرف یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ کئی حد تک مجھے اس بات کا اندازہ ہے، آپ بھی میری بات پر یقین نہیں رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی امید ہے کہ اگر آپ مجھے سمجھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ شادی کی رات جب میں پارلر سے نکلی، اس پہر میری بربادی شروع ہو گئی تھی۔ میرا اسٹوڈنٹ، جسے میں جانتی تھی، اس نے مجھے اغوا کر لیا۔ ببرک نے اب بھی کوئی خاص رد عمل نہ دیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، نہ اپنے ماں باپ کو، نہ بہن کو، لیکن اب تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ببرک نے ہلکی سی تیوری چڑھائی، مگر خاموش رہا۔ میں کالج میں پروفیسر تھی۔ ایک روز ایک لڑکے کو اس کی غیر اخلاقی حرکات پر فیل کر دیا۔ وہ بہت بدتمیز تھا۔ اگلے دن گراؤنڈ میں سب کے سامنے اس نے مجھے پرپوز کیا۔ میں نے سب کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ آخر کو میں ٹیچر تھی، میری رسپیکٹ کرنی چاہیے تھی اسے۔ سب لوگوں کے درمیان میرا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ہر شخص مجھے جانتا تھا کہ مس علیزے کیسی طبیعت کی مالک ہیں، لیکن وہ بدتمیز ہمیشہ اپنی حد پار کرتا تھا۔ ہمیشہ مجھے اتنا زج کر دیتا تھا کہ میں تب اٹھتی تھی۔ اب ببرک کی نظریں اس پر مرکوز ہوئیں، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس دن کے بعد اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بہت نظر انداز کیا، بہت برداشت کیا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اور پھر جس دن میری شادی تھی، جب میں پارلر سے نکلی، اس نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال لیا، مجھے بے ہوش کر دیا اور اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ علیزے کی آواز لرزنے لگی تھی۔ میں وہاں قید رہی۔ میں نے ہاتھ پیر مارے، چلائی، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس مجھے بند کر کے چلا گیا، اور رات کے آخری پہر مجھے خود میرے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر گیا۔ یہ اس کا بدلہ تھا۔ جس طرح میں نے اسے پورے کالج کے سامنے بدنام کیا، اس طرح اس نے مجھے پوری دنیا کے سامنے برباد کر دیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ علیزے کی آنکھوں میں نمی اتر چکی تھی، آواز رند چکی تھی۔ ببرک نے آہستہ سے سر جھکایا۔ کمرے میں ابھی بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علیزے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا سچ کہہ تو دیا تھا، مگر ببرک کے تاثرات نے اس کی بے چینی میں اضافہ کر دیا تھا۔ ببرک اس کی بات سن کر لمحہ بھر اسے گھورتا رہا، پھر سخت لہجے میں بولا، تم یہ سب کہانی بنا رہی ہو، ہے نا، تاکہ میرے دل میں ہمدردی پیدا ہو۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بسی سے بولی، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ جا کر میرے کالج میں سب کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے تو ہر جگہ تعلقات ہیں، ہر چیز پتہ چل جائے گی، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ ان 3 دن کے درمیان وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ اس کا شوہر کافی اثر و رسوخ رکھنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت یقین سے بولی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا اندازہ تھا، ببرک بھی اس کی بات کو نہیں سنے گا۔ جس طرح سب اسے ذلیل کر رہے ہیں، یہ بھی کرے گا، اور اس کی سوچ کے مطابق وہی ہوا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کو سکوت چھا گیا۔ ببرک کا چہرہ سنجیدہ تھا۔
اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹنے سا منظر تھا۔ پھر وہ بنا کچھ کہے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ انویسٹیگیشن ہی کرنے کے لیے گیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ اس اضطراب میں مبتلا تھا، نہ سکون سے سو رہا تھا، نہ کھا پا رہا تھا۔ ماں کے کہنے پر اس نے شادی تو کر لی تھی، لیکن خود ذہنی طور پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے قدم دور ہوتے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ بیٹھی۔ دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ بس ایک بار مجھے سچ ثابت کر دے۔ تو جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کبھی تجھ سے یہ شکوہ نہیں کیا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، لیکن میں آج تجھ سے امید کرتی ہوں کہ تو مجھے بے گناہ ثابت کر دے گا۔ رب العالمین، میں بھی انسان ہوں، بس اب میری حد پار ہو گئی ہے۔ میں اپنی زندگی میں اب خوشیاں چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں ذلت بھری زندگی گزاروں۔ ایک خوبصورت فیملی چاہتی ہوں جس نے میرا شوہر اور میری اولاد سکون کی زندگی طے کرے۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ 2 گھنٹے کا ہر لمحہ صدیوں سا لگا۔ دل بے چین تھا۔ ذہن مسلسل ایک ہی سوال کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ کیا وہ واپس آئے گا؟ کیا اس کو یقین ہو پائے گا؟ کیا وہ پتہ کر لے گا؟ ایسے کئی سوال اس کے دماغ کے گرد چکر کاٹ رہے تھے، لیکن دل میں یقین تھا کہ وہ پتہ کر لے گا، اس کی بے گناہی بھی ثابت ہو جائے گی۔ اور پھر خدا مہربان ہو گیا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ببرک اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہ رونق، وہ غرور، وہ سرد پن نہیں تھا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ علیزے کے قریب آیا، خاموشی سے بیٹھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ پتہ کر چکا تھا اسے محض 2 گھنٹے لگے تھے اور پوری کہانی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ پہلے بھی اس معاملے کی تہہ میں جانا چاہتا تھا، لیکن اصل وجہ معلوم ہی نہیں تھی۔ مگر آج جب اصل وجہ پتہ چلی تو اس نے لمحہ نہیں لگایا تھا اور پوری انفارمیشن نکال لی تھی۔ علیزے، اس کی آواز میں نمی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھے بغیر تم پر شک کیا۔ میں نے انفارمیشن نکالی ہے، سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، بہت زیادہ، لیکن تم بے فکر رہو۔ اس انسان کو تو میں ایسی موت ماروں گا کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسے گھناؤنی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ علیزے نے اسے دیکھا، آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، مگر اس بار سکون کا عکس بھی تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ ببرک نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب ہوا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، اب کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم بے فکر رہو، تمہیں ہر لمحہ اپنی محبت کی بارش میں بھگاؤں گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ فاصلے مٹ چکے تھے۔ محبت کی پہلی دستک پر، اعتماد کی پہلی اینٹ پر، خاموشی سے، بغیر کسی وعدے یا قسم کے، مگر ایک مکمل تسلیم کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی خوبصورت زندگی میں گرہن لگانا چاہتے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دھوپ ہلکی ہلکی چھن کر آسمان سے زمین پر اتر رہی تھی۔ ہوا میں گرمی کی ہلکی چبھن تھی، مگر علیزے کے چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اس کی شادی کو، اور آج وہ معمول کے مطابق چیک اپ کے لیے ہسپتال آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نئی زندگی کی خوشبو تھی، ممتا کا پہلا لمس۔ ڈاکٹر سے تمام رپورٹس اچھی آئی تھیں، دل میں سکون تھا۔ چلو احمد، گھر چلتے ہیں، علیزے نے ڈرائیور سے کہا، اور اپنی فائل سینے سے لگائی ہسپتال کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ سے چند قدم دوری پر ہی گاڑی کھڑی تھی، مگر اچانک سب کچھ جیسے تھم گیا۔ ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، دروازہ کھلا اور 2 نقاب پوش مرد بجلی کسی تیزی سے باہر نکلے۔ علیزے کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ایک نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور دوسرے نے بازوؤں سے پکڑ کر اسے گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ علیزے کی آواز گھٹتی جا رہی تھی، سانسیں رکنے لگیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ڈرائیور چیخا، بی بی جی، بی بی جی، لیکن نقاب پوشوں نے پستول دکھا کر اس کی طرف اشارہ کیا، اگر زبان کھولی تو یہیں مار ڈالیں گے، اور وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ گاڑی ایک لمحے میں غائب ہو چکی تھی، آغاز بربادی ہو گیا تھا۔ دوسری جانب ولا کے اندر شازیہ آئینے کے سامنے کھڑی ہونٹوں پر لپسٹک پھیر رہی تھی اور ساتھ ہی فون پر کسی سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ کام ہو گیا؟ فون کی دوسری طرف آواز آئی، ہاں میڈم، جیسا پلان تھا ویسا ہی ہوا، اب کوئی نہیں بچائے گا اسے۔ شازیہ کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ بہت اچھے، اب ببرک کو پتہ چلے گا کہ اس کی محبوبہ کو بچانا اتنا آسان نہیں۔ اس نے فون بند کیا اور کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے لان کی طرف دیکھا، جہاں ببرک اپنے موبائل پر مسکرا کر علیزے کو کوئی میسج بھیج رہا تھا۔ مسکرا لو جتنا مسکرا سکتے ہو، اب وہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے، شازیہ نے دل ہی دل میں کہا اور اپنے نازک ہاتھوں سے پردہ ہٹا کر روشنی کو اندر آنے دیا۔
مگر اس کی نیت میں صرف اندھیرا تھا۔ اسی لمحے ببرک کا فون بجا۔ اسکرین پر احمد ڈرائیور کا نمبر دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ کال ریسیو کرتے ہی احمد کی ہانپتی کامتی آواز آئی، صاحب، بی بی جی کو کسی نے اغوا کر لیا۔ ببرک کے قدم وہیں رک گئے، ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کیا؟ کس نے؟ کہاں؟ وہ دھاڑا، مگر دوسری طرف صرف روتی ہوئی آواز تھی، ہم کچھ نہیں کر سکے صاحب، وہ بہت تیز تھے، بہت تیز۔ 2 دن پہلے ہی تو اس تک یہ خبر پہنچی تھی کہ ببرک کی دوسری بیوی حاملہ ہو گئی ہے، اور اسی دن کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پوری انفارمیشن نکالی تھی، ہر طریقے سے اپنا حربہ آزمایا تھا، اور جب اسے علم ہو گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دشمن ہے، تب اس نے اسی لڑکے کو اپنے ساتھ ملایا تھا، رحمان ذوالفقار، اور پھر پورے منصوبے کے تحت اسے اغوا کیا تھا۔ اب ارادہ اس کی اولاد اور اسے ختم کرنے کا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، رب تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ جب ایک پتھر کے نیچے موجود کیڑے کو خوراک دے سکتے ہیں تو وہ اللہ کسی بھی قیمت پر ایک بے قصور کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اندھیرے، سناٹے اور بدبو سے بھرا ہوا وہ کمرہ کسی جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک کونے میں علیزے زمین پر بندھی ہوئی بے بس پڑی تھی، چہرہ تھکن، آنکھیں خوف اور بدن دکھ سے لبریز تھا۔ دیوار پر ٹنگی ایک چھوٹی سی بتی دھندلی روشنی دے رہی تھی، جس میں علیزے کا لرزتا وجود دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ دروازے کے چرچرانے کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد شازیہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ علیزے کی طرف بڑھی، اس کے قریب بیٹھتے ہی بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ علیزے کی گرہ نکل گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شازیہ نفرت سے بولی، تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ سے میرا شوہر چھین لوگی اور میں چپ چاپ بیٹھ جاؤں گی؟ تم جیسی لڑکیاں بس ایک بار ہمدردی کما لیتی ہیں، مگر دل جیتنے کا ہنر نہیں آتا۔ ببرک صرف میرا تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ علیزے ہلکی آواز میں بولی، میں نے تم سے کچھ نہیں چھینا، سب نصیب کی بات ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی، لیکن چپ، شازیہ گھرائی، تم جیسے چلاک چہروں نے ہی عورت کو بدنام کیا ہے، مگر اب کچھ نہیں بچے گا۔ آج یہ کھیل ختم ہو جائے گا، تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گی۔ ابھی وہ اس کے پیٹ پر وار کرتی، اسی پل دروازہ دھڑک سے کھلا۔ ایک بلند، دھیمی مگر کرخت آواز کمرے میں گونجی، اور تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے شازیہ۔ ببرک دروازے میں کھڑا تھا، چہرے پر شدید غصہ، آنکھوں میں آگ اور قدموں میں فیصلہ۔ شازیہ بوکھلا گئی، ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے ہی علم تھا، اسی لیے وہ پہلے ہی اپنی پہلی بیوی پر نظر رکھے بیٹھا تھا، عقاب کی نظر۔ کیسے وہ اپنی اولاد کو نقصان ہونے دیتا؟ ببرک، یہ سب کیا ہے؟ یہ لڑکی خود یہ تماشا لگا رہی ہے اور مجھے پھنسا رہی ہے۔ شازیہ نے جھوٹ کا سہارا لیا اور فوراً چھری پھینک کر کھڑی ہو گئی۔ ببرک آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ میں کوئی اندھا نہیں ہوں شازیہ، مجھے پہلے ہی شک تھا تم پر، میں نے تم پر نظر رکھی ہوئی تھی، اور ہر ایک قدم کا پتہ ہے مجھے۔ تم نے علیزے کے ساتھ وہ کیا ہے جو ایک دشمن بھی نہیں کرتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شازیہ کا منہ توڑ دے۔ ببرک پلیز میری بات سنو۔ شازیہ نے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ببرک کا ہاتھ اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ کی صورت جا پہنچا۔ خاموش، تم جیسی عورت صرف نفرت کی حقدار ہے، محبت کی نہیں۔ آج کے بعد تم میرے لیے کچھ نہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ببرک کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی چلی گئی۔ اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا فیصلہ کرنے میں، وہ اس کی ہر چالاکی سے واقف تھا، بس خاموشی سے سہن کر رہا تھا۔ لیکن اب بات اس کی اولاد پر آ گئی تھی، وہ اب خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ شازیہ چیخ اٹھی، زمین پر بیٹھ گئی، مگر ببرک نے ایک نظر بھی پیچھے نہ ڈالی۔ وہ سیدھا علیزے کی طرف بڑھا، اس کی رسی کھولی، نرمی سے اسے سینے سے لگایا۔ معاف کرنا علیزے، میں دیر سے آیا، تمہاری تکلیف میری روح پر فرض ہے۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اب وہ آنسو دکھ کے نہیں، کسی محفوظ پناہ کی تسلی کے تھے۔ ببرک نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب تمہارے ساتھ ہر لمحہ، ہر تکلیف، ہر خوشی میں ہوں گا، تم میری زندگی ہو علیزے۔ اندھیرے کمرے کی وہ روشنی اب علیزے کی آنکھوں میں چمک بن چکی تھی، اور ببرک کی آغوش میں وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف شازیہ ایک ویران اندھیرے میں گم ہو چکی تھی، جہاں سے کوئی واپسی ممکن نہ تھی۔ ان جیسی درندہ صفت لوگوں کا اختتام یہی ہوتا ہے، جو خاموش رہ کر وار کرتے ہیں،